بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر خانہ کعبہ کی تعمیر تک کے تمام واقعات آپ اس سے پہلے والی 2 قصوں میں سن چکے ہیں۔ اب ہم آپ علیہ السلام کی زندگی کے آگے آنے والے واقعات کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ کئی سال گزر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، ان کے بال سفید ہو گئے، جسم کمزور ہو گیا۔ آپ کی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام بھی بوڑھی ہو گئیں، ان کے بال بھی سفید ہو گئے اور جسم کمزور ہو گیا۔ اولاد کی طرف سے بالکل نا امید ہو گئے۔ تب ایک عجیب واقعہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے لیے 3 آدمی آئے۔ تینوں بالکل جوان تھے، خوبصورت تھے، ان کے چہرے خوب چمک رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں خوش آمدید کہا، پھر مہمانوں کے لیے ایک بچڑا ذبح کیا، اس کو بھونا اور مہمانوں کے آگے رکھ دیا۔ لیکن مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ جب انہوں نے کھانے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام شک میں پڑ گئے۔ انہوں نے کچھ خوف بھی محسوس کیا کہ نہ جانے کیا بات ہے، یہ مہمان کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اور ہمارے بھیجے ہوئے رسول یعنی فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور سلام کیا۔ انہوں نے بھی جواب سلام دیا اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بھنا ہوا بچہ لے آئے۔ اب جو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی اس کی طرف نہیں پہنچ رہے تو انجان پا کر دل ہی دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ اس کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی ہنس دی تو ہم نے اسے اسحاق اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی۔ وہ کہنے لگی، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ میں خود بڑھیا اور میرے خاوند بھی بہت بڑی عمر کے ہیں، یہ تو یقیناً بہت بڑے تعجب کی چیز ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے؟ تم پر اے اس گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں، بلا شبہ وہ قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر واضح کر دیا کہ وہ ان کے دشمن نہیں ہیں، لہٰذا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، انہوں نے بتایا کہ وہ تو قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات کی تو ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام جو کہ پاس ہی کھڑی تھی ہنس دی۔ وہ کیوں ہنسی؟ اس بارے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ درست یہی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی زبانی قوم لوط کے خاتمے کی خبر سن کر حضرت سارہ علیہ السلام اس لیے ہنس دی کہ اچھا ہوا، برے لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ برے لوگوں کے خاتمے کی خبر سن کر بطور تشکر انہیں ہنسی آ گئی۔ بعد میں فرشتوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی۔ اس بشارت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الصافات میں اس طرح کیا ہے، اور ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق نبی کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے ہوگا، اور ہم نے ابراہیم و اسحاق پر برکتیں نازل فرمائیں، اور ان دونوں کی اولادوں میں سے کچھ تو نیک بخت ہیں اور کچھ اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والے ہیں۔ اس بشارت سے صرف حضرت سارہ علیہ السلام کو حیرت نہیں ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی حیرت ظاہر کی۔ انہوں نے فرشتوں کی بات سن کر ان سے جو کہا قرآن کریم میں اس طرح آیا ہے، کیا تم مجھے اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد خوشخبری دیتے ہو؟ یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ فرشتوں نے پھر تاکید کے ساتھ کہا، ہم نے آپ کو سچی بشارت دی ہے، آپ نا امید ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔ فرشتوں کی ان باتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف بالکل دور ہو گیا، اور آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اس خوشخبری سے بڑی متعجب ہوئیں اور اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر مارتے ہوئے کہنے لگی، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو بانجھ ہوں، جوانی میں اولاد نہ ہوئی اور اب تو بوڑھی بھی ہو چکی ہوں،
اب یہ کیسے ہوگی؟ فرشتوں نے کہا ہم نہیں جانتے کہ یہ کیسے ہوگا، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ چونکہ تیرے پروردگار نے ایسا کہا ہے لہٰذا ایسا ضرور ہوگا، اور وہ اپنے کام کی حکمتوں کو خود ہی خوب جانتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیسی کیسی نوازشات کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم نے سورۃ الزاریات میں اس مضمون کو یوں بیان کیا ہے، کیا تجھے ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بھی خبر پہنچی ہے؟ وہ جب ان کے ہاں آئے اور سلام کیا اور ابراہیم نے جواب سلام دیا اور کہا یہ تو اجنبی لوگ ہیں، پھر چپ چاپ جلدی جلدی اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک فربا بچڑے کا گوشت لائے اور اسے ان کے پاس رکھا اور کہا آپ کھاتے کیوں نہیں؟ پھر تو دل ہی دل میں ان سے خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا آپ خوف نہ کیجیے۔ پھر انہوں نے ابراہیم کو ایک صاحب علم لڑکے کی بشارت دی۔ پس ان کی بیوی نے حیرت میں آ کر اپنے منہ پر ہاتھ مار کر کہا میں تو بڑھیا ہوں اور ساتھ ہی بانجھ۔ انہوں نے کہا ہاں تیرے پروردگار نے اسی طرح فرما دیا ہے، کچھ شک نہیں کہ وہ بہت بڑی حکمت والا اور کامل علم والا ہے۔ گویا حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم انعام تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بطور خاص ان الفاظ میں کیا ہے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور ہر ایک کو ہدایت بخشی۔ ہم نے اس سے قبل نوح کو ہدایت دی اور یعقوب کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت دی، اور ہم نیک لوگوں کو اسی طرح اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، عمر 100 سال کے قریب ہو چکی تھی۔ اس عمر میں بیٹے کا ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مہربانی تھی، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اس خصوصی عنایت پر ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، بلا شبہ میرا رب خوب دعائیں سننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنانے کے بعد فرشتے سدوم شہر کی طرف چلے گئے تاکہ لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب نازل کریں، وہ عذاب جسے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے لکھ دیا تھا۔ پھر اس واقعے کے قریباً 1 سال بعد حضرت سارہ علیہ السلام کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام اسحاق رکھا گیا۔ اس وقت حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر قریباً 90 سال تھی اور ان کے خاوند حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کے قریب تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں الخلیل یعنی حبرون کے مقام پر پیدا ہوئے اور اپنے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی رہے۔ قرآن مجید میں آپ کا اسم گرامی 17 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بہت پرہیزگار، پارسا اور سچ بولنے والے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا تاکہ وہ بھی اپنے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح رسالت کا کام انجام دیں اور اس کو مکمل کریں، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائیں، انہیں توحید کی دعوت دیں۔ اب میں آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی اور ان کی اولاد کے متعلق بھی کچھ بتا دوں، لیکن اس سے قبل یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ اس بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی صراحت ہے اور نہ ہی مستند تاریخی کتب میں کوئی وضاحت، البتہ اہل کتاب سے منقول چند روایات ہیں۔ ایسی روایات کو اسرائیلیات کہا جاتا ہے۔ اسرائیلیات کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ بنی اسرائیل سے روایت بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ تم ان کی باتوں کو نہ سچا کہو نہ جھوٹا، یعنی جیسے ان سے سنا ویسے بیان کر دو، لیکن ان کے سچا جھوٹا ہونے کے بارے میں کوئی بات نہ کرو۔ اہل کتاب بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے والد گرامی
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہی میں رفقہ نامی عورت سے شادی کی۔ رفقہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ شادی کے بعد کچھ عرصہ تک ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اولاد کی دعا کی۔ اس دعا کے نتیجے میں ان کی بیوی کے ہاں 2 لڑکے جڑواں پیدا ہوئے۔ ایک کا نام عیسو تھا، اہل عرب اسے عیس کہتے ہیں۔ رومیوں کا جد امجد یہی شخص ہے۔ دوسرے بیٹے کا نام سیدنا یعقوب علیہ السلام تھا، ان کا دوسرا نام اسرائیل ہے، اسی لیے ان کی اولاد بنو اسرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام انہی کے بیٹے تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عزت دار شخصیت کے پڑپوتے، عزت دار کے پوتے، عزت دار کے بیٹے اور خود بھی عزت دار یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ اس حدیث سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد کی عظمت و بزرگی کا پتہ چلتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام عیسو سے زیادہ محبت کرتے تھے، جبکہ ان کی بیوی رفقہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو زیادہ پیار کرتی تھی۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور ان کی نظر کمزور ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹے عیسو سے کھانا تیار کرنے کی خواہش ظاہر کی اور اسے حکم دیا کہ جا کر کوئی جانور شکار کرے اور اس کا گوشت تیار کر کے انہیں کھلائے تاکہ وہ اس کے حق میں خیر و برکت کی دعا کریں۔ عیسو شکاری آدمی تھا۔ والد گرامی کی خواہش سن کر وہ شکار کے لیے نکل گیا۔ ادھر سیدنا اسحاق علیہ السلام کی بیوی رفقہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، تم اپنی بکریوں میں سے 2 عمدہ قسم کے میمنے ذبح کر کے اپنے والد کی پسند کا کھانا تیار کرو اور اپنے بھائی کے آنے سے پہلے انہیں اپنے والد کی خدمت میں پیش کر دو تاکہ وہ تمہارے حق میں دعا کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے میمنوں کو ذبح کیا اور انہیں پکا کر والد گرامی حضرت اسحاق علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے وہ کھانا کھایا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ دعا دی، وہ یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں سے معزز ہو، وہ ان کا اور بعد والی قوموں کا سردار ہو اور اس کا رزق اور اولاد بہت زیادہ ہو۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنی قوم کو پورے خلوص سے توحید کی دعوت دی، انہیں ایک اللہ کی طرف بلایا۔ آپ مسلسل یہ کام کرتے رہے یہاں تک کہ اس کام کو کرتے ہوئے آپ کی عمر 180 سال ہو گئی۔ پھر آپ نے وفات پائی۔ جس وقت آپ کی وفات ہوئی وہ اللہ سے راضی تھے اور اللہ ان سے راضی تھا۔ وفات کے بعد آپ کے دونوں بیٹوں عیسو اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کو آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب اس غار میں دفن کیا جو انہوں نے خریدا تھا۔ یہ غار فلسطین کے شہر الخلیل حبرون میں واقع ہے اور اس کا نام مقفیلہ ہے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی کا یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ آگے آنے والی قسطوں میں آپ آگے آنے والے انبیاء کرام کے بارے میں سنیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ آگے آنے والی ویڈیوز کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ۔